سے پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص پابندی سے پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 انعام عطا فرماتا ہے. اس کے رزق سے تنگی دور کر دی جاتی ہے, اس کی قبر کا عذاب معاف کر دیا جاتا ہے, اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے, وہ پل اسرات پر سے بجلی کی طرح گزر جاتا ہے, وہ بغیر حساب جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے ایمان والوں خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے ایمان والوں خود بھی اس آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی عادت ڈالو, جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کر نماز پڑھاؤ. ماں باپ ہی ہیں جو بچے کو جیسا چاہے بنا سکتے ہیں. بچپن میں بچوں پر توجہ نہیں دیتے, جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں اب یہ کہنا نہیں مانتے. ہانڈی میں وہی سالن پکتا ہے جو ہم پکاتے ہیں, فصل وہی پک کر تیار ہوتی ہے جس کا ہم بیج بوتے ہیں. بچے بھی بڑے ہو کر ویسے ہی بنیں گے جیسا ماں باپ اس کی تربیت کریں گے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی کے گھر میں بچپن میں جب محلے کی عورتیں آتی تو دیکھتی کہ عبد القادر ہر وقت جائے نماز پہ بیٹھا رہتا ہے. ہمارے تو بچے سارا دن گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں, تو ہمارا کہنا بھی نہیں وہ مانتے. وہ عورتیں آپ کی والدہ سے کہتی ہیں کہ تیرا بچہ تو کتنا فرمانبردار ہے, ہر وقت پاک صاف رہتا ہے, عبادت کرتے رہتے ہیں. تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں میرے بچے کی تعریف بعد میں کرنا, اس کی ماں کی تعریف کرو کیونکہ اسے اس مقام پر میں نے پہنچایا, اسے نماز کی عادت میں نے ڈالی ہے, اسے عبادت کا شوق میں نے ڈالا ہے. جیسی ماں ہوتی ہے نا ویسے ہی اس کے بچے ہوتے ہیں. آج کی ماں بچے کو موبائل چلانا تو سکھا سکتی ہے مگر نماز پڑھنا کیوں نہیں سکھاتی. آج کی ماں بچے کو انگریزوں کی طرح رہنا سہنا تو سکھا دیتی ہے, اسے حضور کی سنتیں کیوں نہیں سکھاتی. اسے انگریزی بولنا پڑھنا تو سکھا دیتی ہے مگر بچے کو قرآن کا علم کیوں نہیں سکھاتی. اسے انگریزی سکولوں میں تو بھیج دیتی ہے مگر مسجد مدرسے میں کیوں نہیں بھیجتی. اس لیے تو آج اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں. جو اپنی اولاد کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے اللہ اس کی اولاد کو اس کی فرمانبردار بنا دیتا ہے. ایک عورت نے دعا کی یا اللہ میرے اولاد نہیں ہے, اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں اسے تیرے راستے پر چلاؤں گی, میں اسے تیری عبادت پر لگاؤں گی. اللہ نے دعا قبول فرمائی, اسے بیٹا عطا فرمایا. جب بچہ بڑا ہوا تو ماں نے کہا بیٹا اب میرا اللہ سے کیا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے, اب تو اس قابل ہو چکا ہے کہ تنہا کسی الگ جگہ بیٹھ کر تو عبادت میں مصروف ہو جا. ماں نے اس کے کپڑے وغیرہ باندھ دیے, وہ دور کسی جنگل میں جا کر بیٹھ گیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا. میرا بتانے کا مقصد ہے کہ جو اپنی اولاد کو اللہ کے راستے پر چلا دیتا ہے اللہ اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے. کئی سال گزر گئے ماں سے جدا ہوئے, تنہائی میں عبادت کرتے کرتے ایک دن ماں کی یاد آئی کہ ملنے چلے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا, ماں نے پوچھا کون ہے. ماں میں ہوں, تجھ سے ملنے آیا ہوں. اندر سے آواز دی بیٹا واپس چلا جا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جا, میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اب ہم میشر کے میدان میں ہی اکٹھے ہوں گے. بیٹے نے کہا ماں بس ایک رات کی بات ہے, مجھے اپنے پاس گزارنے دے پھر چلا جاؤں گا. ماں نے دروازہ کھولا, بیٹا اندر آیا, ماں سے ملا, ماں نے کھانا کھلایا, بستر بچھایا, سو گئے. آدھی رات ماں نے پانی مانگا, بیٹا فوراً اٹھا اور گھڑے سے پانی ڈالنے لگا مگر پانی ختم ہو چکا تھا. اس نے مشکیزہ اٹھایا, آدھی رات کا وقت ہے, دور کنویں سے مشکیزہ بھر کر لایا, پیالے میں پانی ڈال کر ماں کو دینے لگا. اتنے میں ماں سو چکی تھی. ساری رات پانی لے کر ماں کے سرانے کھڑا رہا. جب صبح ہوئی ماں جاگ گئی, دیکھا بیٹا پانی لے کر کھڑا ہے تو کہنے لگی بیٹا تو مجھے جگا لیتا, تو کیوں ساری رات میرے لیے پانی لے کر کھڑا رہا. بیٹے نے کہا ماں میں نے کہا تیری نیند خراب نہ ہو جائے. سبحان اللہ. بیٹے کی محبت دیکھ کر, بیٹے کی فرمانبرداری دیکھ کر ماں کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. تو وہ بیٹا بہت بڑا اللہ کا ولی بن گیا. ہاں تو وہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنے, جس نے امت کے جو اس امت کے بڑے روحانی پیشوا بنے. جو والدین اپنی اولاد کو اللہ کے راستے پر چلا دیتے ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کے قدموں میں بٹھا دیتا ہے. لاؤ دکھاؤ کوئی ایسی ماں آج جو اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ چلاتی ہو. اس لیے تو آج اولادیں ماں باپ سے دور ہو چکی ہیں. یہ اللہ ہے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے لیکن اس ہدایت کا ذریعہ ماں باپ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے ماں کو جنت بنایا اور باپ کو جنت کا دروازہ بنایا. افسوس کہ آج ماں باپ بھی جہنم کے راستے پہ ہیں اور آج کی اولادیں بھی جہنم کے راستے پہ چل رہی ہیں. استغفر اللہ. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کی ماں شکر کی پڑیا دے کر اپنے بیٹے کو نماز کی عادت ڈال دیتی ہے کیونکہ فرید کو شکر بہت پسند ہے. تو آج کی ماں اپنے بچے کو چاکلیٹ وغیرہ دے کر نماز کی عادت نہیں ڈال سکتی. والدین کو یہ تو فکر ہے کہ بچوں کا مستقبل روشن کر دیں, اس کے لیے حلال حرام کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, مگر بچوں کے حال پر نظر کیوں نہیں ہے, کیونکہ جس کے حال درست نہ ہوں اس کا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے. تو مسلمانوں ذرا اپنے ماضی پر غور کریں تو دیکھو گے کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے اسلاف گزرے ہیں ان سب نے قرآن نماز سے تعلق جوڑا. جب وہ اللہ کے سامنے جھکے اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں جھکا دیا. ایک بکریاں چلانے والا بھی اگر قرآن سے جڑ جاتا ہے نا تو قرآن پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی دنیا کے تخت و تاج کا مالک بن جاتا ہے. قرآن ایک ایسا نور ہے جو بھی اس سے جڑتا ہے اس کا ماضی حال مستقبل سب روشن ہو جاتا ہے. دونوں جہان کامیاب اس کا مقدر بن جاتا ہے, اس کا مقدر سنور جاتا ہے.
ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਵੇ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਵਣ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਵੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵਣ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ, ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ, ਜੇ रब चावे दुनिया अंदर मुर्दा भी उठ जावे। तो मुसलमानों, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। जब इंसान किसी मुसीबत में घबरा कर ये कहता है हाय मेरे अल्लाह मेरा हाल क्या है, तो आवाज़ आती है बंदे देख तेरा नामा या माल क्या है, जैसे अमल करके तू ऊपर भेजेगा मैं रब वैसी तुम्हारी तकदीरें लिख कर नीचे भेज दूंगा।